بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ حضور کی ہر بات کو لینا اور آپ کے ہر فرمان کو ماننا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن 5 چیزیں ایک مجلس کے اندر اللہ کے حبیب نے دی ہیں، میں آپ کے سامنے آج وہ رکھنا چاہتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو سننے اور سنانے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہیں، صحابہ آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ نے اعلان کیا من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، میرے صحابہ کون ہے تم میں سے جو مجھ سے یہ کلمات سیکھ لے۔ ایک حدیث کے لفظ ہیں، یہ 5 چیزیں ہیں، 5 خصال، کون ہے جو مجھ سے لے سکتا ہے؟ لے لے۔ کس لیے لینی، کس لیے ہیں؟ آپ نے یہ شرط ساتھ میں لگائی ہے فَيَعْمَلُ بِهِنَّ أَوْ يُعَلِّمُهُنَّ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ۔ آپ فرماتے ہیں یہ اس لیے لے کہ ان پہ عمل کرنا ہے، اور یا پھر آگے بھی لوگوں کو سکھانا ہے، خود بھی عمل کرنا ہے، اور ان لوگوں کو آگے سکھلانا ہے، بتانا ہے جو ان پہ عمل کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ہاتھ کھڑا کیا، آقا آپ مجھے بتا دیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فَأَخَذَ بِيَدِي، آپ نے میرے ہاتھ کو پکڑا، وَعَدَّ خَمْسًا، آپ نے مجھے یہ 5 چیزیں گنوا دیں، ایک یہ ہے، دوسری یہ ہے، تیسری یہ ہے، چوتھی یہ ہے، 5، میری 5 انگلیوں پہ آپ نے مجھے یہ گنوائیں۔ سنیے، بہت ہی عمدہ دنیا اور آخرت کا خزانہ ہے اس میں، کامیابی کا راز ہے اس میں۔ آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے نمبر پہ فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، اے ابو ہریرہ کام یہ کرنا ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جانا ہے، اللہ کی حرام کردہ حدود کو پامال نہیں کرنا، اللہ کی حد بندیوں کو پھلانگنا نہیں ہے۔ تکن اعبد الناس، تو لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جائے گا۔ آزاد عبادت گزار بننے کا یہ نسخہ ہے، آپ کو گناہ سے نفرت ہونی چاہیے، آپ کے دل میں گناہ کا ڈر ہونا چاہیے، خصوصی طور پہ تنہائی میں گناہ کرنا، تنہائی کے اندر اللہ کو یاد کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور گناہوں کو چھوڑنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج ہماری تنہائیاں پاک نہیں ہیں، اسی لیے ہماری عبادتوں میں لذت نہیں ہے، ہمارے قرآن پاک کو پڑھنے میں، نماز کو ادا کرنے میں، جمعہ کو سننے میں، کوئی بھی دینی پروگرام میں شامل ہوتے ہیں تو ہمیں وہ لذت نصیب نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے کہ ہم آج حقیقی طور پہ گناہ سے ڈرتے نہیں ہیں، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچتے نہیں ہیں۔ پہلے نمبر پہ آپ نے یہ بات حضرت ابو ہریرہ کو ارشاد فرمائی۔ دوسرے نمبر پہ آپ فرماتے ہیں وَرْضِ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ ابو ہریرہ دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے، جو اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا ہے اس لکھے پہ تو راضی ہو جا۔ اگر تجھے تھوڑا مال ملا ہے تب بھی زیادہ ملا ہے، تب بھی بیٹیاں ملی ہیں، تب بھی بیٹیاں بھی ملی ہیں، بیٹے بھی ملے ہیں، تب بھی کوئی بھی چیز دنیا کا مال و متاع کم ہے زیادہ ہے، رنگ تیرا کیسا ہے، قد تیرا کیسا ہے، کیسی قوم کیسی ذات ہے، جو کچھ اللہ نے تجھے دے دیا ہے اس پہ راضی ہو جا، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا تو کن اغنى الناس، تو لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہو جائے گا، تجھے کبھی فکر نہیں ہوگی، فاقہ نہیں ہوگا، تجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، تو اللہ کی رضا پہ راضی ہوگا، تو اسے سوچے گا کہ میرے اللہ نے میرے بارے میں جو فیصلہ کر دیا یہ حق کا فیصلہ ہے، سچ کا فیصلہ ہے، انصاف کا فیصلہ ہے، تو تیرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی حسد، کوئی بغض نہیں آئے گا۔ تیسری بات فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، مومن بننے کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے، اپنے ایمان کو کامل کرنے کے لیے یہاں پہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا
اپنے ہمسائے کے ساتھ، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ پڑوسی دکان کا پڑوسی ہے تب بھی، مکان کا پڑوسی ہے تب بھی، ہاسٹل کا پڑوسی ہے تب بھی، روم میٹ ہے، ایک روم میں ہم اکٹھے ہو کے رہتے ہیں تو وہ ہمارے پڑوسی ہیں جو ہمارے ساتھ کمرے میں رہتے ہیں۔ ان سب کے ساتھ اچھا کام، اچھا تعلق رکھنا ہے تو نے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا سلوک رکھنا ہے تو نے۔ تکن مؤمنہ، فائدہ کیا ہوگا؟ تو مومن بن جائے گا، کامل ایمان والا بن جائے گا۔ چوتھی بات آپ نے فرمایا وَأَحَبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُن مُسْلِمًا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ پکا مسلمان بن جائے، کامل مسلمان بن جائے، تو تجھے چاہیے کہ لوگوں کے لیے وہی پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حضرات، دنیا کے سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں یہاں پہ آ کے۔ آج ہم نام نہاد مسلمان ہیں، صرف نام کے مسلمان ہیں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس لاکھوں ہوں، اور ہم ساتھ میں یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا بھائی بھوکا مرے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دکان زیادہ چلے، اور ہمارا ساتھ میں یہ بھی ذہن ہوتا ہے سامنے والے کی دکان برباد ہو جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری تو بلے بلے ہو جائے اور اگلے کی بے عزتی کر دیں۔ نہیں، ایسا بندہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مکمل مسلمان وہی ہے، آپ نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے تو پھر لوگوں کے لیے وہی پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو کن مسلمہ، تو مسلمان ہو جائے گا۔ پانچویں اور آخری بات فرمایا وَلَا تُكْثِرُ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تَمُوتُ الْقَلْبَ۔ فرمایا ابو ہریرہ، زیادہ مسکرایا نہ کرو، زیادہ ہنسا نہ کرو، ہر وقت مذاق میں زندگی۔ آج تو ہماری زندگی ساری مذاق بن چکی ہے، چھوٹے سے لے کے بڑا تک، بڑے سے لے کے چھوٹا تک، سارے ہم ایک دوسرے کو ہوٹنگ کرنے پہ ہوتے ہیں، مذاق کرنے پہ ہوتے ہیں، فنی کلپ سینڈ کرنے پہ ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے ہمیں فن مل جائے، مسکرا رہے تھوڑا سا۔ آپ نے فرمایا کثرت کے ساتھ ہنسا نہ کرو، ہنسا نہ کرو، بلکہ کبھی کبھی اللہ کے سامنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کے رو بھی لیا کرو۔ کیوں؟ آپ نے اس کا نقصان یہ فرمایا، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ کثرت سے ہنستا ہے تو اس بندے کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں جو زیادہ محفل جمانے والا، ہنسانے والا ہو، یہ زندہ دل آدمی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایسا شخص حقیقت میں مردہ دل ہے جو کثرت کے ساتھ ہنسنے والا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس حدیث کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے میسیج کو آگے فارورڈ کرنے کی، شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔